जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के साथ MTA जर्नी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह आज भी खुदा ताला के फ़ज़ल से हमें यहाँ स्टूडियोज़ में साथ हासिल रहेगा मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इलियास मुनीर साहब का। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से वाक़फ़ ज़िंदगी, मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं और महज़ खुदा ताला के फ़ज़ल से आपको खुदा ताला की राह में असीर राह मौला रहने का एज़ाज़ और शर्फ़ भी हासिल है। मौलाना के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आज भी जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इससे कबल हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ पेश करें। आइए देखते हैं। जामिया में जो कुछ हमने पढ़ा है वो सिर्फ़ पढ़ने का तरीक़ था जो सिखाया गया। पढ़ाई असल में अब फील्ड में आके शुरू होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम की गई और उसमें दफ़ा 298 में B और C का इजाफ़ा किया गया। फिर अहमदियों पर यह पाबंदी लगा दी गई कि वो आज़ान नहीं कह सकते, अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तसलसल में उन्होंने साहिवाल की मस्जिद अहमदिया की पेशानी पर लिखे हुए कलमे को भी मिटाने का मंसूबा बनाया। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। यहाँ स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़िक्र हो रहा था साहिवाल में उस माहौल का जो वहाँ पर मुखालफिन की तरफ से पैदा किया गया, जो बाद में वाक़या साहिवाल या सानेहाए साहिवाल मैं कहूँगा उस पर जाकर मुंतज हुआ। तो जामे रशीदिया का आप ज़िक्र फरमा रहे थे, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे अपने बयान को जारी रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अर्ज़ किया था कि साहिवाल में जामिया रशीदिया जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की आमाजगाह था। वहाँ पे मंसूबे बनते थे। बाकी मसाजिद भी थीं, लेकिन किसी की तरफ से कोई शारंगेज़ी नहीं होती थी। तो इस वाक़े से एक माह कबल एक रात इशा की नमाज के बाद हमारे एक अहमदी नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त वहाँ जामिया रशीदिया के साथ पॉलीटेक्निक कॉलेज है उसमें पढ़ते हैं और उन्होंने मुझे आके बताया है कि आज जामिया रशीदिया में ये मंसूबा बना है कि आज रात इनकी मस्जिद से जाके कलमा तैयबा मिटाना है। तो इसके लिए आप जो भी एहतियाती और दिफाई तदबीरें कर सकते हैं तो कर लें। तो मैं साथ ही पिछली गली में हमारे मियाँ मोहम्मद आशिक साहब थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, सेक्रेटरी माल भी थे, उनके घर में फ़ोन लगा हुआ था। तो वहाँ से जाके मैंने अमीर साहब को फ़ोन किया तो उस पर अमीर साहब ने जो भी इंतज़ामी थी, शहर की इंतज़ामिया थी, उनसे रब्ता किया। तो इस पर पुलिस की भारी नफरी मस्जिद पहुंच गई और उन्होंने अपनी वहाँ पे पोजीशन संभाली और इस हमले को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने जो भी कार्रवाई की। तो उस रात जो हमारे थानेदार थे, हमारे A डिवीज़न के, हमारे मस्जिद के करीब ही थाना था, तो वहाँ काजी अयाज अहमद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी मस्जिद आए और उन्होंने मेरी बैठक में ही बैठकर ये बात अमीर साहब को बताई। और भी दोस्त थे कि पिछले हफ्ते मौलवी मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ इन कादियानी की मस्जिद पे कलिमा लिखा हुआ है, उसको मिटाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि
اگر میں نے وردی پہن لی ہے تو میں اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو گیا ہوں جو کلمے مٹاتا پھروں. یعنی اتنی ایمانی غیرت ان ہاں میں زندہ تھی. زندہ تھی اور اچھا انسان تھا. اس نے بعد میں بھی اس کے پتہ چلا کہ اس نے دیانتداری کے ساتھ ہماری جب واقعہ ہوا ہے بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی. وہ آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. تو بہرحال تو یہ ہمارے اس واقعے کی ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آغاز تھا. اور اس وقت کے بعد اگلے دن تو پھر پولیس واپس چلی گئی جو بھاری تعداد میں آئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ تو اتنی تعداد میں نہیں تھا انہوں نے رہنا, لیکن انہوں نے ایک مستقل وہاں پہ چوکی سی بنا دی مسجد کے پاس, مسجد کے سامنے ہی, کہ ڈیوٹی لگا دی. 4-5 پولیس مین تھے, ایک حوالدار تھا, تو وہ نگرانی کریں, اس حفاظت کریں جو بھی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ 2-4 ہفتے کے بعد وہ کم ہوتے گئے. کبھی وہ انہوں نے آ جانا, کبھی جس طرح پولیس کا پاکستان میں ہے حساب تھا. تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ منصوبہ بنایا اور یعنی اس وقت ٹل گیا, اس وقت ٹل گیا, لیکن 1 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمیں اس کی خبر نہیں ہو سکی. اور صبح کے وقت نماز فجر سے پہلے, ابھی اذان بھی نہیں تھی ہوئی, تو انہوں نے حلہ بولا ہے بڑے منظم انداز میں. رکشوں پر آئے ہیں, 2-4 ادھر سے آئے ہیں, 2-4 ادھر سے آئے ہیں, دور کھڑے کر کے رکشے انہوں نے, وہاں سے وہ پھر حملہ آور ہوئے ہیں. مسجد کے اندر آ گئے, مسجد کے پہلے باہر آئے ہیں. باہر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ان کو انہوں نے, ان میں سے بعض نے اپنی بازوؤں میں لے کر گھیرا ڈال لیا, ان کو ایک قسم کا پکڑ لیا وہاں پہ, اور باقیوں نے پھر کارروائی شروع کی. ایک دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہو کر اوپر سے کلمہ مٹانا شروع کر دیا. آپ اس وقت کہاں تھے؟ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی, اور وہ یہ میں نے وہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے ان سے سنی ہے بات. میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ خود مربی ہاؤس میں موجود تھے, وہاں مسجد میں نہیں تھے؟ مسجد میں نہیں تھا, میں اپنے گھر میں تھا جس کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا. ٹھیک ہے. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, ایک دوسری طرف باہر سڑک کی طرف جاتا تھا. ناظرین محترم, جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ واقعہ ہمارے ایک دوست سے سنا. یہ خود اس وقت مربی ہاؤس میں یا اپنی رہائش کا کہیے اس میں موجود تھے, اور وہاں پر ہمارے ایک مکرم و محترم بزرگ جو اس وقت ادھیڑ عمری میں تھے, رانا نعیم الدین صاحب موجود تھے. اور رانا نعیم الدین صاحب نے جو خود یہ واقعہ دیکھا اور جو وہاں پر مسجد میں بیتا, وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جب میں حضرت سلام پھیریا ہی نہیں 2 نفل پڑھ کے, تو پھر میں دیکھیا تو بندے بندے اتنے ہو گئے. رکشیاں سے آ گئے, تو انہوں نے قدیر نو تے نثار نو پکڑ لیا. انہوں نے پکڑ لیا, تو جب میں دیکھا میں پھر اندر بڑھ گیا اپنے جس میں کمرے ٹھہریا تھا. اندر بڑھ لینا میں دیکھا اپنی بندوق چکی, تو انہوں نے کلمہ مٹانا شروع کر دیتا اور گینتیاں بیلچے مارنے شروع ہو گیا پہ منار ٹالے. جب کلمہ منانے سے گھوڑیاں بن کے کوئی سیڑھیاں لا کے انہوں نے کم کیتا, تو میں ایک ہوائی فائر کیتا. ہوائی فائر تے وہ کہنے یہ جے پٹاکیاں نو اسی دیکھیا ہویا, اسی نہیں کدی بھی ڈراں گے. تو پھر میں جب انہوں نے 2 دروازیاں سے کلمہ مٹاتا, اور اس سے پہلے کتے انہوں دا جامعہ رشیدیہ دا سگا جلسہ کٹھے ہوئے تھے, اور جلسہ ختم ہونے تے انہوں نے گروہ نو ادھر رکشیاں تے ٹانگیاں تے بھیجیا. کم سے کم 32 بندے مسجد دے اندر آ گئے, اور 30-32 بندے باہر سے گئے ہجا ہور آ رہے تھے قافلے دی صورت. مولوی کہندے سب کو مٹا دینا, انہاں دے گھراں نوں بھی ساڑ دینا. میں تو حیران ہو گیا.
ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ 2 ਕੀਤੇ। 2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ से बाहर, वो भी अपनी साड़ी जगह 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, सड़क पर भी नहीं पहुंच सकिया। जी नाज़रीन मोहतरम, अभी हम राना नईमुद्दीन साहब से उस वाक़े की सरगुज़श्त जो है वो उनकी ही ज़ुबानी सुन रहे थे। तो अब ये वाक़या वहाँ पर अंदर होता है, वो हमला करते हैं और अपने डिफेंस में, मदाफ़त में राना साहब को गोली चलाना पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ? जब राना साहब ने पहला हवाई फायर किया है तो वो चूँकि मस्जिद का माहौल ऐसा है कि एक सामने की तरफ मस्जिद है, इधर हमारे घर हैं, उधर भी घर हैं, इधर दीवार है ऊंची, काफ़ी ऊंची बात, तो एक बंद सा माहौल है। तो उसमें जब फायर हुआ तो बहुत बड़ी आवाज़, धमाके की तरह की आवाज़ पैदा हुई। मैं उस वक्त अपने घर में लेटा हुआ था, तो मैंने सुना है ये धमाका, तो मैंने समझा शायद मस्जिद पर हमला हो गया। ठीक। और मैं बेख्तियार उस वक्त उठा हूँ, उठ के तो बाहर आया हूँ, जो मस्जिद में दरवाज़ा खुलता था उसको खोल के इधर आ गया हूँ। मैंने उस वक्त हालांकि जब मेरे दिमाग में था कि मैंने ये समझा था कि मस्जिद पर हमला हुआ है तो बंदे को होता है कि कोई अपना दिफा करके जाए, लेकिन मैं बेख्तियार बाहर निकला हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो इतनी देर में एक और धमाका हो चुका था। अच्छा, जब आप आ रहे थे उस दौरान एक गोली और चली? एक और धमाका हुआ है, और गोली मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो कारतूस था, और कारतूस की आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो 12 बोर की बंदूक थी। तो उस वक्त मैं जब बाहर पहुँचा हूँ, मस्जिद के सेन में ने कदम रखा है, तो राना साहब सेन में बड़े ज़ोर के साथ उर्दू में ये कह रहे थे कि कौन हो तुम कलमा मिटाने वाले। ये बार बार इस फ़िक्रे को दोहरा रहे थे बड़े जोश के साथ, और मुझे नहीं याद कि कभी मैंने उनको उर्दू में बात करते हुए सुना हो सिवाय इस मौके के। तो इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ है कि अंदर चले गए मस्जिद में, और फिर एक और धमाका हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त मैंने जब तीसरा धमाका हुआ है तो मैं मस्जिद के इधर आया हूँ, तो मस्जिद के इधर दीवार के साथ कुछ हमारे नौजवान लगे खड़े थे, और कुछ को जो साफ़े पहने होते हैं गैर अहमदियों ने जिस तरह के उसके किस्म के साफ़े पहने हुए नौजवानों को दीवार के साथ साथ लगते बाहर के दरवाजे से बाहर निकलते देखा। आपने ये मेरा मुशाहिदा है, पहली याददाश्त पहली और उस वाक़े में शमूलियत का। ठीक है, मेरा ये हिस्सा है। लेकिन मौलाना अब वहाँ पर वो नौजवान जो हमला करने आए थे वो मस्जिद से बाहर निकल गए, आप मस्जिद में मौजूद हैं, राना साहब मौजूद हैं, हमारे चंद खुद्दाम मौजूद हैं, और वहाँ ज़ख्मी पड़े हुए हैं जो कलमा मिटा रहे थे। इस हालत को कैसे आपने परसीव किया, कैसे देखा? ये बहुत मुश्किल हालत थी। यकीनन मुश्किल हालत थी, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ अजीब सी मेरे तो वहम गुमान में नहीं थी ये सूरत हाल कि इस तरह भी हो सकता है, इतनी ये जुर्रत और गुस्ताखी भी कर सकते हैं ये लोग। तो और ये तक नहीं था मालूम कि ये कार्रवाई हमारी तरफ से हुई है या उनकी तरफ से हुई है। वो तो अभी इंटरव्यू में नाज़रीन ने सुना कि वो राना साहब ने पहले हवाई फायर किया, फिर वो उनकी तरफ जब हमलावर होने लगे हैं तब उन्होंने अपने डिफेंस में गोली चलाई। हाँ जी, वो
وہ تو ساری بات بعد میں کھلی ہے نا، اس وقت آپ کو نہیں پتا؟ مجھے کچھ نہیں تھا پتا. تو جب وہ باہر نکل گئے ہیں تو اس وقت پھر میں دروازے تک پہنچا ہوں، تو میں نے دروازے کو بند کیا، اندر میں لوٹا ہوں تو ماحول کا جائزہ لیا کیا ہوا ہے. تو ایک دم نظر پڑی ہے مسجد کی محرابوں کے اوپر، تو وہاں پہ پینٹ پھرا ہوا تھا کلمے کے اوپر. کلمے کے اوپر. اور یہ کلمے کی خدمت ہو رہی تھی. باہر والا نہیں دروازہ، بلکہ اندر کی جو مسجد کے محرابیں تھیں دروازوں کے. اس وقت میرے ایک دم مجھ پر وحشت طاری ہوئی ہے کہ یہ اس قسم کی انہوں نے حرکت کی. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ چت پڑا ہوا تھا بالکل سیدھا ایک نوجوان، اور وہ مر چکا تھا. چونکہ مسجد میں اس وقت رینوویشن ہو رہی تھی اور بجلی ساری معطل ہوئی تھی اندر ہال کی، اور باہر صرف ایک کوئی بانس وغیرہ لگا کے ایک بلب لٹکایا ہوا تھا، ہلکی سی اس کی لائٹ تھی، اس میں مغرب عشاء کی اور فجر کی نمازیں ہم پڑھتے تھے. گرمیوں کا موسم تھا، گرمیوں کا تو نہیں لیکن ابھی سردی آئی نہیں تھی، تو اس وقت گزارا ہو رہا تھا باہر سین میں ہی. تو اس وجہ سے بھی اندر وہ اندھیرا تھا سارے، تو وہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. تو بہرحال اس کے بعد جب تھوڑا سا ہوا تو میں نے دیکھا کہ لاش پڑی ہے، اور پھر مجھ میں بھی ہمت آئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے حرکت کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے رانا صاحب سے بات کی. رانا صاحب کے گھر جا کے ان کا گھر بھی مسجد کے اندر ہی تھا، دروازہ کھلتا تھا، ان کو جا کے ملا ہوں اور میں نے ان سے معانقہ کر کے ان کو کہا کہ میری اور آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. اچھا، یہ آپ نے الفاظ کہے؟ یہ میں نے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ میری اور آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ، اور اس سے پہلے میں نے وہاں پہ جو نوجوان تھے ان کو مختلف کاموں کے لیے بھجوایا ہے، اور اس کے بعد پھر صرف میں ہی رہ گیا ہوں یا رانا صاحب مسجد میں. اور یا وہ میت پڑی تھی، لاش پڑی تھی جو اندر. ایک یا دو؟ ایک. تو ان کو بھجوایا کہ امیر صاحب کو اطلاع کریں، دو کو، اور ایک اور کو کسی اور کام کے لیے بھجوایا. وہ چلے گئے. پھر میں نے رانا صاحب سے بات کی. چند لمحوں کے بعد دروازہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی ہے، تو میں نے وہ کھڑکی میں سے دیکھا ہے، ساتھ ہی ایک کھڑکی سی، تو ہمارے قریب ہی رہتے تھے ملک منصور احمد صاحب مرحوم، وہ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اچھا. ان کو کوئی خبر نہیں ہے. اچھا. میں نے دروازہ کھول کے ان کو کہا ہے کہ آپ ارد گرد جا کے بتا کے آئیں. تو یہ واقعہ ہو گیا مسجد میں. تو وہ گئے ہیں، ایک دو کو جا کے بتایا، پھر وہ آئے ہیں، ان کے ساتھ پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اچھا، اس مسجد میں ایک آدمی حملہ کرنے والا مردہ حالت میں پڑا ہے اور آپ نے وہاں فجر کی نماز اس دن ظاہر ہے پڑھی؟ کہ اس کے بعد پھر نماز تو ہم نے پڑھنی تھی، نماز ہم نے پڑھی. اور اسی دوران تھوڑا سا روشنی ہو گئی تھی، تو میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو باہر سڑک کے کنارے ایک بندہ گرا ہوا ہے. اچھا. بالکل گیٹ کے سامنے، احاطے سے، لیکن باہر، احاطے سے باہر، سڑک اور جو کچا ہوتا ہے سڑک کے ساتھ اس کے اوپر. اور وہ کرا رہا تھا اس وقت، اس نے ایسے کراتے ہوئے ٹانگ کو بھی اپنے حرکت دی. تو یہ میں نے اس وقت دیکھا جب ملک صاحب کو بھیجا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ دو بندے گرے ہیں، ایک اندر گرا ہے اور ایک. پھر جب روشنی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہی جو رنگ ہے جو اوپر نیلا پینٹ پھیرا گیا ہے، اس کی قطار اور خون کی ایک اندر سے، وہ جو جہاں وضو کرنے والی ٹوٹیاں تھیں وہاں سے لے کر باہر جاتی ہوئی نظر آئی. یعنی یہ وہی شخص تھا جو کلمہ مٹا رہا تھا. کلمہ. اور بعد میں جب تھوڑی دیر کے بعد پولیس کو خبر ہوئی
تو پولیس کے کچھ لوگ آئے ہیں. اندازاً کتنی دیر بعد؟ یہ میرا خیال 15-20 منٹ کے بعد اچھا. آئے ہوں گے. نماز آپ پڑھ چکے تھے؟ ہاں نماز پڑھ چکے تھے. تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ باہر، چونکہ ہمارے سامنے کرسچن ہاسپٹل تھا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہسپتالوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اگر دیہاتی ہوں کوئی تو دیہات سے اٹھ کر ان کے لواحقین وہیں آ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے شیڈ بنایا ہوا تھا، اور مسجد کی طرف بھی کچھ لوگ چارپائیاں ڈال کے تو سو رہتے تھے سامنے شیڈ میں بھی. تو وہاں پہ انہوں نے چارپائی لیا، اس پر انہوں نے لاش کو اٹھایا ہے، اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ جو حملہ آور تھے وہ لے گئے لاش کو؟ حملہ آور نہیں، پولیس کے لوگ. پولیس لے گئی؟ پولیس. اور ہاسپٹل کی طرف اندر کی گلی میں سے ایک گلی جاتی تھی ہمارے سامنے سے ہسپتال کے پیچھے سے، تو وہاں سے وہ لے گئے ہیں. جب انہوں نے اٹھایا ہے میں اس وقت دیکھ رہا تھا، وہ وہاں پہ پینٹ کا ڈبہ بھی تھا. گویا اس نے پینٹ پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور جب لگی ہے گولی، شرے لگے ہیں 12 بور کے کارتوس کے، تو وہ اس ڈبے کو بھی انہوں نے زخمی کیا، اس میں سے وہ لیک ہوتا گیا ہے، اور وہ اسی کے ہاتھ میں تھا. اچھا. اور اس کے بعد جب چونکہ اس کے ساتھ ہی متعلقہ ہے تو بعد میں آنے والی بات، لیکن یہ بتا دوں کہ جب اندر والی لاش اٹھائی ہے اس وقت بھی میں اس کے سر پر تھا. پولیس نے اٹھائی ہے تو وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، دایاں ہاتھ اس کا ایسے نیچے تھا. تو جب اٹھائی ہے تو اس میں اس کا برش تھا، ہاتھ میں برش تھا. گویا خدا تعالیٰ نے اس جتھے میں سے جو 40-50 لوگوں کا جتھا تھا، اس میں سے ان 2 کو خاص طور پر چن لیا. ایک کے ہاتھ میں برش تھا، ایک کے ہاتھ میں ڈبہ تھا. ناظرین محترم، اس داستان کو کیا کہیے، یہ واقعہ تاریخ میں محفوظ کرنے کے لیے گو مولانا کی کتاب بھی آ چکی ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں بہت ہی درد کے ساتھ. اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو اگلی ایک ساتھ میں انشاءاللہ کھلتے رہیں گے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ سیاہی پھیرنے کی خدمت انجام دینے والوں کا صحرا کن کے سر پر ہے، اور اس کی حفاظت کر کے خود سلاخوں کے پیچھے اور اپنی جانیں داؤ پر لگانے والے کون ہیں. آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے. مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اس داستان صدق و وفا کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنا